جیسا یہ سوال اس کا تعلق عورتوں سے ہے بطور خاص کہ عورتوں کے بال کٹوانے کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ عورتوں کا بال کٹوانا منع نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن حج جو ہے، اس میں جب احرام کھولنا، جب تمام اس کے ارکان مکمل کرنے کے بعد جب حج کی تکمیل کی جاتی ہے تو اس میں احرام کھولا جاتا ہے، اور مردوں کو حکم ہے کہ وہ بال منڈوائیں یا بال کتروائیں۔ اسی طرح عورتوں کے احرام کھولنے کی تکمیل بھی بال چند میڈیاں، چند بال کاٹنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں تک تو بال کاٹنے کا تعلق ہے تو اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے، عورت اپنے بال کٹوا سکتی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کی ہے کہ ایک پوری عبادت کی تکمیل میں بھی بال کاٹے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی، اس سے یہ کہ عورت کے لیے بال کٹوانا حرام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف پیرایوں میں اس بات کو کھول کھول کر بیان کیا اپنی امت کے لیے کہ عورتوں کا ایک اپنے حدود ہیں، ایک احکامات ہیں ان کے لیے، مردوں کے لیے ایک الگ احکامات اور اس کی حدود ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ کوئی عورت ایسے کام نہ کرے جس سے وہ مردوں سے مشابہ ہونے کی کوشش کرے، اور مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس قسم کے کام نہ کریں جس سے ان میں عورتوں کی مشابہت پیدا ہو۔ تو یہ اصولی فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس سے منع کیا ہے۔ اب اگر کوئی عورت اس غرض سے بال کٹواتی ہے یا اپنی شکل و شباہت اس طرح بناتی ہے کہ وہ مردوں سے مشابہ ہو تو اس کی ممانعت ہے، لیکن اگر وہ بال اپنی زینت اختیار کرنے کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے، بالوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے اگر انہیں ترشواتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں اس میں۔ اور یہ بات جو ہے اس میں کوئی، جیسے میں نے عرض کی کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ اس غرض کے لیے کرتی ہے، لیکن اگر وہ بات آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ہے، اگر ایسی بات وہ مرد میں بھی ہو یا عورت میں بھی ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ وہ منع ہے اور ممنوع ہے اور حرام ہے۔ بلکہ حدیث میں غالباً ایسی عورتوں پر اور ایسے مردوں پر لعنت کی گئی ہے کہ جو دوسرے کا اولیاء اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور گویا کہ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیم تھی اس میں ایک پیشگوئی کا رنگ بھی ہے۔ اگر ہم موجودہ وقت پر نظر ڈالیں کہ کس طرح دنیا میں یہ ٹرینڈ بدل رہا ہے، اور اسی احتیاط کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقت یہ رہنمائی فرما دی تھی اپنی امت کی، تاکہ ایسے بگاڑ کی طرف امت جو ہے وہ جائے ہی نہ۔ ورنہ آپ ارد گرد کے معاشرے میں آج نظر دوڑائیں، خاص طور پر مغربی ممالک میں اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح عورتوں نے مردوں کا روپ جو ہے وہ اختیار کر رکھا ہے، یا کس طرح بعض مرد جو ہیں وہ عورتوں کا روپ دھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے اسلام نے متوازن اور فطرت کے عین مطابق وہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جس طرح عورت کے رنگ میں پیدا کیا ہے اس کی خوبصورتی اسی چیز میں ہے، اور مرد کو جس طرح مرد کے رنگ میں پیدا کیا ہے اس کو وہی ظاہری صورت بھی اختیار کرنی چاہیے، اور وہی اس کے لیے مناسب حال ہے۔